ہماری قوم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کو مرنے کی کوئی فکر ہے؟ آج تو جلسہ ہو رہا ہے سارے دیندار ہیں، ہے نا، مگر جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو کھل جاتا ہے راز کون کتنا دیندار ہے۔ ہم جب شادی وادی ہوتی ہے نا ہمارے تو پتہ چلتا ہے کون کتنا دیندار۔ جب کوئی اپنی بیوی کو سجا کے لے کے جاتا نا شادی میں، ہاں میک اپ کرا کے، تو بیچارہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے لوگوں دیکھو میرا بدلہ اللہ نے مجھے دے دیا دنیا میں، میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھوں گا تو اپنی بیوی میں تیار کرا کے لے جا رہا ہوں تاکہ اسے بھی لوگ دیکھیں۔ کوئی بات تھوڑی خراب لگ رہی ہوگی مگر بات تو صحیح ہے نا۔ جو اپنی بہن کو تیار کرا کے لے جاتا ہے وہ بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں بھی تو کسی کی بہن کو دیکھنے آیا ہوں، اس شادی میں بھی تو اپنی آنکھوں کو زنا جیسے برے کام میں لگاؤں گا، تو اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہوں بدلے کے لیے۔ مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے اب گھن آتی ہے، گھن۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے میں تو نکاح پڑھاتا نہیں، اپنے شاگرد سے پڑھوا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے جب جاتا ہوں تو مسلمان بچیوں کے سروں تک پہ دوپٹے نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی بچیاں 18-19 سال کی بیٹیاں، انہوں نے تو بالکل ہی حد کر دی ہے۔ بوڑھی ماں کے اوپر تو برقع اور چادر ملے گی مگر جوان لڑکی برقع نہیں اوڑھتی۔ ابھی تو نیا فیشن چلا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انگلش لباس بنا رہے ہیں لوگ۔ بربادی آ رہی ہے مسلمانوں تمہاری طرف اور میری طرف، یاد رکھنا۔ جو بچی 5-6 سال کی عمر میں جینز پینٹ پہنے گی وہ بڑے ہو کے کبھی اسلامی لباس نہیں پہن سکتی۔ اتنے ماڈرن نہ بنو کہ اسلام ہاتھوں سے نکل جائے۔ وہ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ گنہگار ہیں، جو اپنی چھوٹی بچیوں کو نہیں سمجھاتی قیامت کے دن سمجھا ان کو حساب دینا ہوگا۔ مسلمانوں کی بچیاں پورے ہندوستان میں اتنی بربادی کا معاملہ ہوا ہے، آپ کو کیا بتاؤں۔ 11 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مسلمانوں کی مرتد ہو گئی ہیں، ارتداد کی طرف چلی گئی۔ مگر وہ میرے حساب سے مسلمان نہیں تھی صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں مومن کی بیٹی وہ کسی ایسی ماں کی بیٹی تھی جس نے فلم کے سامنے رونا سکھایا تھا مگر اللہ کے سامنے رونا نہیں سکھایا، جس نے اسے تماشے دکھائے، فلمیں دکھائیں، عمریں گزر گئی مگر شادی نہیں کی۔ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے تھانوں میں اپنی بیٹیوں کے سامنے ٹوپی رکھتے ہوئے، بیٹی ہماری عزت بچا لے، وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے او میرے باپ بوڑھے جب میں جوان ہو گئی تھی تب تو نے سوچا نہیں میری شادی کر دے، اب کیا بات کرتا ہے، اب تو میں بہت آگے چلی گئی ہوں، واپس نہیں آ سکتی۔ یہ مسلمان بچیاں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذرا دل سے بتانا مجھے اور جواب دینا۔ سب لوگ تقریر نہیں ہے، سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ جو خود بے حیا ہو اس کے گھر کوئی حیادار لڑکی پیدا ہو سکتی ہے؟ بولو بولو۔ پہلے لوگ اسی وجہ سے شادی کرتے تھے تو دیکھتے تھے نانی تک۔ ارے پہلے کے لوگوں سے پوچھو، بزرگ بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے، رشتہ داری جوڑنے سے پہلے حساب لگواتے تھے نانی کیسی ہے، ٹھیک ہے، نانی کا اثر بیٹی میں آئے گا، بیٹی کا اثر نواسی میں آئے گا۔ ایک لڑکی آ کے پورے گھر کے ناک میں دم کر دے گی، بگاڑ دے گی، پورا بابیلا مچا دے گی اگر خراب آ گئی۔ ایک اچھی لڑکی اگر گئی تو خاندان بنا دے گی، برکتیں اس کے ماں کی وجہ سے تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے کتنی زمین ہے، کتنی دولت ہے، پہلے کے لوگ یہ لالچی نہیں تھے، یہ تو آج کے زمانے کے حاجی لوگ کچھ لالچی ہو گئے۔ حج کر کے آیا مگر پھر بھی نیت بدلی نہیں اس ظالم کی۔ ہاں پھر بھی گاڑی میں گاڑی لے گا، گاڑی۔ اتنے بڑے بھکاری ہیں، کچھ مولوی ایسے ہیں جو تقریر کرتے ہیں جہیز کے خلاف، ان بدبختوں نے خود گاڑیاں لی ہیں شادی میں۔ ادھر مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، اسی جہیز والی آفت کی وجہ سے، اسی بدتمیزی کی وجہ سے۔ غریبوں کی لڑکیاں، غریب سو نہیں پا رہا ہے، 2-3 لڑکیاں ہیں اس کی زندگی حرام ہو گئی، ڈپریشن ہو گیا، مر گیا۔ اور اس ذلیل رواج کو جہیز والے اس کو کسی نے روک نہیں لگا۔ کتنی لڑکیوں کی عزتیں اور ان کی زندگی آج بھی برباد ہے، اور کوئی جنگل کے لوگ نہیں کرتے، ہم ہی لوگ کر رہے ہیں برباد۔ قیامت کے دن جواب دینا جہیز لینے والوں، تم ایک بھی نہیں چھوڑے جاؤ گے، سب سے تم سے پرچش ہوگی، سوال ہوگا۔
وہ نوجوان آج کے زمانے میں مجاہد ہے، وہ نوجوان آج کے زمانے میں غازی ہے، وہ نوجوان آج کے زمانے میں رسپیکٹیبل ہے، عزت دار ہے۔ میں سید ہوں مگر پھر بھی اس کا ہاتھ چوم سکتا ہوں۔ جو مسلمان نوجوان یہ ارادہ کرے کہ بھئی میں جب شادی کروں گا تو نہ تو فالتو کام کروں گا نہ کوئی جہیز لوں گا، کوئی اس سے پوچھے کیوں، کہ لگے اس وجہ سے کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے امید ہے، دنیا والوں سے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے یاد ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا۔ یہ دین ہے، یہ اس سے لگتا ہے مسلمانوں کی شادیاں یار 11 لاکھ لڑکیاں گئیں مگر میرے حساب سے وہ مسلمان صحیح معنوں میں نہیں تھی۔ جنہوں نے اپنے ماتھوں پر غیر مسلموں کے نشان لگائے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں کہ میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ بات میں ہر جلسے میں تقریباً کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری وصیت ہے، میری قبر میں مجھے دفن کرنے سے کے بعد اور تختے لگانے سے پہلے، مٹی دینے سے پہلے میرے سینے پر ایک فلسطینی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پر رکھ کے دفن کر دینا، تاکہ اللہ میرے گناہ اس بچی کی برکتوں سے معاف کر دے۔ جو بچیاں یہ بیان دے کے دنیا سے گئی ہیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم پردہ کرتے ہیں، برقع اوڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کیوں سوتی ہو؟ تو کہنے لگی جب بم گراتا ہے اسرائیل تو گھر میں سے ملبے نکلتے ہیں صبح کو، اور ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں۔ ہم یہ سوچ کر کے برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو۔ تو ہم عرض کر دیں ہمارے 20,000 سے زیادہ بچے بھوک سے مر گئے، بھوک سے، ان کو کھانے نہیں ملے، وہ بھوک سے مر گئے، اور ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا۔ مگر اے اللہ کے رسول، ایک بھی لڑکی نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں تھاما، اپنا دین کا سودا نہیں کیا، بلکہ ساری لڑکیاں دنیا کی عورتیں یہی کہہ کے چلے گی فلسطین کی، اے آمنہ کے لال جب تک جان میں جان رہے گی مسجد اقصی پہ قربان رہے گی۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو شادی صحیح معنوں میں جو حضور کو شادی کے وقت بھول جائے۔ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جو شادی میں بھی حضور کو یاد رکھے۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، ایک ہماری شادیاں ہیں، ایک آپ کی شادیاں ہیں۔ ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بس اب پیسے دینے نہ اٹھنا، بس سن لو، تمہارا نذرانہ یہی ہے، مجھے سن رہے ہو اتنی رات میں، یہ نذرانہ ہے آپ کا میرے لیے، میری بات سنو۔ یہ شادی نہیں ہے بھائی، ایک ہماری شادی ہے جس کی بنیادی غلط رکھی گئی ہو، اس میں بچے کوئی نیک ہوں گے؟ اس میں تو جھگڑے ہوں گے۔ شادی ایک ہمارے یہاں ہوتی ہے اور ایک حضور کے یہاں شادی ہوئی ہے۔ آسمان نے ایسا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا، نہ زمین نے ایسا جوڑا دیکھا جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا، میری بہنیں ذرا کان کھول کے سنیں، میری بیٹیاں، جب میری شادی ہوئی نا تو میری بیوی میرے کمرے میں آئیں تو فرماتے ہیں انہیں دیکھ کے میں رونے لگا، تو انہوں نے کہا کیا آپ کو شادی پسند نہ تھی جو آپ روتے ہیں میرے سرتاج؟ تو میں نے کہا نہیں سیدہ، یہ تو میرا نصیب ہے، آپ میرے نکاح میں آئی ہیں، روتے کیوں ہیں؟ کہ بس آپ کی پردواری، آپ کے بڑک پن کو، آپ کی عظمت کو دیکھ کے اللہ نے کتنا عظیم بنایا، حضور نے کیا تربیت کی آپ کی، کہ جب لڑکی دلہن بنتی ہے تو دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ ایک جوڑی نئے کپڑے پہنے کی شادی والے دن، مگر میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی آج دلہن بنی ہے، مگر چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور جس چادر میں آپ دلہن بنی ہیں اس میں 17 احمد ہیں، اور آپ کو کوئی افسوس نہیں، چہرے پہ شکن نہیں۔ کہتے ہیں علی وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، بڑی آگے بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے سرتاج آپ بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں، میرے ابا نے بچپن سے سمجھایا اور جب مجھے رخصت کیا تب بھی ارشاد فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ، میری لاڈلی، اپنا دل تھوڑا نہ کرنا،
اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو اما عائشہ فرماتی حضور کی بیٹی آ رہی ہیں، یہ میری بہنیں سن لیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سن لے تھوڑی دیر، اس بات پہ تو دیکھو حضور کی بیٹی آ رہی ہے، تم بھی اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو، بہنوں کے گھر جایا کرو۔ دیکھو بہنوں کے گھر جانا نہ چھوڑنا، ورنہ ان کو تانے ملتے ہیں، تیرا کوئی میکے والا تجھے پوچھتا نہیں، تیرا کوئی بھائی آتا نہیں، تم کو دعائیں لینی ہو نا، سنو اس گھر میں برکتیں نہیں ہوتی جس گھر کے دروازے بہنوں کے لیے بند ہوں، اللہ برکتیں اس گھر میں کرتا ہے جس میں بہنوں کا آنا جانا ہو۔ تمہیں اگر میری بات پہ یقین نہیں تو جا کے دیکھ لینا، اس بھائی کے گھر بڑی برکتیں ہوتی ہیں جس کے گھر بہنیں آتی۔ ہاں ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور کی بیٹی آئی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی تشریف لائی ہیں، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، تو ایسے کر کے چادر حضور کی بیٹی کی بندھی ہوئی ہے، اس میں کوئی گانٹ ہے، ایسے کر کے کھولا اور اس کی روٹی اس میں سے نکالی، ابا لیجئے۔ حضور نے ایک لقمہ، ادھر دیکھو کھانے پہ چلنے والا کوئی بیٹھا ہو، کھانا چھوڑ کے اٹھ جانے والا بیٹھا ہو تو ذرا اس روایت پہ دھیان دینا، جنہیں روٹی کی قدر نہ ہو اس میں روایت پہ دھیان دینا، جو شادیوں میں کھانے پہ چل جاتے ہوں، چل لیتے ہوں، جو بیاہوں میں شادیوں میں اور رزق کی بے حرمتی کرتے ہوں، اما عائشہ کہتے ہیں حضور نے نیچے سے ایک لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھایا اور فرمایا عائشہ یہ رزق ہے، ایک بار جاتا ہے تو پلٹ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنے۔ حضور نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے روٹی لی، ایک لقمہ کھایا، کچھ آنکھوں میں آنسو آئے، ابا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ پہلا لقمہ 5 دن کے بعد تیرے باپ کے منہ میں گیا ہے، بیٹی بھی تو بیٹی ہے نا، ابا آپ کھا لیں، ابا آپ کھا لیں، میں نے علی لے کے آئے جو تو میں نے اس کو پہلے پیسا، پھر کنویں سے پانی بھر کے لائی، آٹا گوندا، پھر میں نے کھانا بھی بنا لیا، میرے پیارے ابا جان، پھر میں نے علی کو بھی کھلایا، حسن اور حسین کو بھی کھلایا، تو ابا میں نے نہیں کھایا، مجھے پتا تھا میں آپ کے پاس لے کے آ گئی، میرے گھر میں بھی 5 دن کے بعد چولہا چلا تھا، ابا میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی۔ اللہ اکبر، آپ کے اور میرے پیغمبر، کبھی مدینے جا کے دیکھنا رمضان کے مہینے میں 20 لاکھ لوگ، کتنے 20 لاکھ لوگ ایک ساتھ افطار کرتے ہیں میرے سرکار کے دسترخوان پہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں وہ دن مجھے یاد ہے، حضور کے پیٹ سے 2 پتھر بندے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، میں قریب گئی، دیکھو کس کے لیے دعا ہو رہی ہے میرے سرکار کی، کہتی میں قریب گئی تو فرماتی پھر میں رونے لگی، کس کے لیے دعا ہو رہی تھی؟ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں، حضرت عمر کے لیے نہیں، سیدنا علی کے لیے، عثمان غنی کے لیے نہیں، پھر یہ دعا ہو رہی تھی یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، یعنی یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی اس دعا میں شامل تھا، آپ جو بیٹھے ہیں یہ بھی دعاؤں میں شامل تھے۔ آپ نے کبھی سوچا آپ لاوارث نہیں ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تم پہ کوئی مشقت پڑتی ہے تو میرے محبوب پر گراں گزرتا ہے، اس سرکار کو بھول کے دنیا میں لگ جانے والوں، ایک دن تمہیں حضور کو منہ دکھانا، آج کوئی اتنا کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ یہ بچے ذرا خاموش ہو جاؤ بیٹے، تم شروع سے پریشان کر رہے ہو بیٹے، خاموش ہو جاؤ بیٹے، بس 2 منٹ کی بات اور رہ گئی، دل لگ رہا آپ لوگ کا؟ 2 منٹ اور بولو ذرا، 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے، زور سے بولو اور بولو۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے دوستوں میرے بھائیوں، ادھر دیکھو میری بہنوں سے پوچھو، دلی میں ایک عورت یہ یہاں سے بدایوں سے ہجرت کر کے خاتون دلی گئی اور دلی میں تہجد کی نماز میں رو رہی تھی، ہر روز روتی تھی، اس دن بیٹے نے دیکھ لیا، آنکھ کھل گئی، بیٹے قریب گیا، 8 سال کا بچہ تھا، ماں سے کہا اماں کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا میرے لال بات یہ ہے میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھا تھا میں نے ہٹا دیا، پھر میں نے سوچا منو مٹی تلے جب میں جاؤں گی جیسی مردے کو رکھا جاتا ہے آس پاس کے کیڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں آج تو کیڑا ہٹا دیا، میرے لال کل میرا کیا ہوگا؟ تو بیٹا رویا، بولا اماں آپ بڑی ہو میں چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا میرے لال چل تو سجدے میں چلا جا، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ سجدے میں جب بیٹا گیا تو ماں بھی سجدے میں جا کے بولی میرے کریم میرے رحیم میں کمزور ہوں،
गुनहगार हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मगर मेरे अजमतों वाले परवरदिगार मैं एक बेवा हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे यहाँ तक लाना ये मेरा काम था और इससे आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मालिक मेरे बेटा ऐसा रोना सीखा, जवान हो गया, माँ के साथ रोते रोते माँ का विसाल हो गया। दिल्ली में जाकर के देखो 750 साल तकरीबन गुजर गए, बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे, उनकी बीवियों की कब्रें, शहजादियों की कब्रें, मुगलों की बीवियों की कब्रें तो तुमको मिलेंगी नहीं, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली का बना हुआ है और हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे का मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली वाले की सजदा करती है तो बेटा महबूब इलाही बन जाता है, निजामुद्दीन होता है तो महबूब इलाही बन जाता है। माँ जब सजदा करती है कलियर वाले की तो अलाउद्दीन होता है तो साबिर कलियर बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है, माँ नमाज पढ़ती है जब मोइनुद्दीन चिश्ती की तो बेटा करीम नवाज हिंदू वली बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है अब्दुल कादर जीलानी की तो बेटा गौसुल आजम बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है करबला के हुसैन की तो हुसैन कहते हैं मेरी माँ आप जब सजदा करती थी मदीने में तो रात को सर झुकाती थी और फजर में उठा लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा करबला के मैदान में तो सजदा करेगा करबला के मैदान में उठाएगा क़यामत के मैदान। सुभान अल्लाह। ये तो माँ को बोलना है। अब मेरी बेटियों को, मेरी बहन, इस पे गौर करना है, मेरी बेटियों को, मेरी बहन, कि अब उनको कैसे बच्चा जहन्नमी बनाना है तो तुम्हारी मर्जी है। दिखाओ उसको मोबाइल, रोने पर दे दो। बच्चे मोबाइल देख देखते खाना खा रहे हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके मैदे बर्बाद हो जाएंगे, दिमाग भी बर्बाद हो जाएंगे। कल तक जो बच्चा मोबाइल देख के चुप जाता था, मोबाइल लेके अब वो मोबाइल छीन के रोने लगता है। आदत किसने डाली? बर्बाद किसने किया बोलो? इधर देखो किसने बर्बाद किया? मां ने। बस हजरात, चूंकि सर्दी का मौसम है, सर्द मौसम है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे काफी टाइम हो गया, 1.25 घंटा होने वाला है। आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, बस आखिरी बात। देखो मैंने आपसे बहुत सी बातें कर ली, एक आखिरी बात है, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो इनको राजी कर लेना। आजकल ये बीमारी बड़ी बढ़ रही है। मैंने कई मौलाना लोगों को तकरीर करते देखा है, बीबी का अपना हक है, बीबी अपनी जगह है, मैं मानता हूं बीबी का हक है, मगर मां से क्या कंपेयर कर रहे हो? इधर देखो, आज कितने बड़े बड़े जाहिल लोग मिलेंगे आपको, बीवी से डर के अपनी बीवी की अम्मी को कहेंगे अम्मी जान, और अपनी अम्मी से बात जाहिल नहीं करता। ये बेवकूफ बेगैरत। अपना बाप करीब में बात नहीं करेगा और ससुर को जाके कहेगा अब्बू जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा अब्बा बना रहा है। यही बात है, अल्लाह से जो नहीं डरता वो बीवी से भी डरेगा, कुत्ते से भी डरेगा, बिल्ली से भी डरेगा, चूहे से भी डरेगा, और जो अल्लाह से डरेगा ना ससुर से डरेगा ना सास से डरेगा, बस अल्लाह डर के वजह से तो कह रहा है। तेरा दिल थोड़ी चाह रहा है कहने को, ये तो हमें ही पता है तेरे अंदर डर बैठा हुआ है, ये मेरी बीवी नाराज हो गई यार मेरे आदमी, ओ यही तो बात है मेरे भाई। और आपको बता रहा हूँ ये बेवफाई का दौरा है और तुम सब, तुम्हारे सामने फ्यूचर पड़ा है, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। कभी भरोसा करना, ट्रस्ट करना, यकीन करना तो जरा एक मालूमात जरूर करवा लेना, उसके बाद भरोसा करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। क्योंकि अगर ये किसी पे भरोसा और यकीन करो, किसी से लेनदारी देनदारी करो, तो देख लेना कि ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं, क्योंकि जो माँ के साथ वफादार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी के साथ, जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का। इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने कभी तकरीर करूंगा माँ बाप की अजमत पर। आज बस इतना ही कि अपने रब को राजी कर लो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ करने वाला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक आखिरी हदीस है, ये बात आखिरी है और हदीस आखिरी है, इसके बाद कोई हदीस नहीं। बस आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। एक आदमी है, उसका नाम है किफल है, उसका नाम है किफल। एक रात में वो एक नई लड़की के साथ जिना करने का आदी है, हदीस शरीफ हुजूर बयान कर रहे हैं। वो एक लड़की के साथ जिना करता है। एक दिन वो एक लड़की उसके पास आई तो वो रोने लगी, तो उसने कहा ए, रोती क्यों है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कब बात यह ना, मैं जब रात को सजदा करती हूँ
تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور رات میں زنا کروانے آئی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہ روتی کیوں ہے؟ کہ بس اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوں میرے کریم، میرے رحیم، بے پناہ طاقتوں والے، تو بہتر جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا مگر میرے بہن بھائی بھوکے ہیں. اگر یہ بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی زنا نہ کرتی، کبھی میرے مالک پروردگار کبھی یہ گناہ نہ کرتی. حضور فرماتے وہ ایسا روئی، ایسا روئی، ایسے سچے آنسو تھے اس کے کہ اس کا دل دھل گیا جو روز زنا کرتا تھا. بولا لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری زندگی بدل دی، میرا دل بدل دیا، لے پیسے لے. وہ سارے پیسے لے کے چلی گئی. یہ سجدے میں گرا اور بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی ہے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. پھر وہ کہتا ہے مالک عرض کرتا ہے یہ بتا کریم میرے رحیم پروردگار تیری تو پوری کائنات ہے، سب تیرے ہیں، زمین تیری، آسمان تیرے، نبی تیرے، مگر میرے تیرے سوا کون ہے میرے کریم؟ میرا کوئی نہیں ہے. اور جیسی وہ رویا، روتے روتے اس کی جان نکل گئی، مر گیا. اسے کوئی اٹھانے نہیں آیا. پوری رات گزر گئی، کوئی نہیں آیا. جنازہ کون اٹھائے گا؟ زانی آدمی کا جنازہ اٹھائے گا؟ جب کوئی نہیں آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور موٹے موٹے لفظوں میں اس کے دروازے پہ لکھ کے گئے فرشتے ان اللہ قد غفر الکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی. کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے سامنے کیا کیا تھا؟ رویا تھا، سلنڈر کیا تھا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جلدی بتاؤ. انشاءاللہ جان دے سکتے ہیں، نیچے ہاتھ. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو اس محفل میں کھڑے ہو جاؤ، پوری داڑھی دکھا لیں، کھڑے ہو جاؤ. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، آ جاؤ. اب بھی آ جاؤ باہر. دیکھو داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے، داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. آ جاؤ باہر، آ جاؤ. ادھر 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 کھڑے ہو جاؤ، ادھر ادھر ادھر. بس 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 بس. ہاں میں ذرا دیکھتا رہا ہوں سب کو، بس شکریہ بھائی. ادھر دیکھو بھائی، یہ جو داڑھی بھائی کی ہے ہمارے، اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا، اچھی لڑکی سے، خراب لڑکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو، بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. کیونکہ کوئی بھی خراب اور بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند. تو پھر انہوں کیا حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی ہے. یہ سرکار دو عالم کی وجہ سے کھڑے ہوئے. ہے کوئی چھٹا غریب نواز کا عاشق جو چھٹا عاشق رسول کھڑا ہو جائے پوری سنت رکھانے کے لیے، جو آج سے کہے کہ میں آؤ بیٹا آؤ ادھر آ جاؤ؟ نہیں نہیں، یہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ، یہ بھی 6 ہو گئے. 7واں ہے کوئی عاشق رسول؟ دیکھو کچھ لوگ ہمارے بزرگ ہیں، پرانے کافی ہو گئے مگر داڑھی مڈا کے سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرا دل خوش ہو گیا. سبحان اللہ. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 3 اور 3 6 اور 7. سبحان اللہ. آپ نے داڑھی کٹائی ہے تو بیٹھ جاؤ، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے. ہاں آپ بیٹھ جائیے. ہمارے 6 لوگ ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ کوئی ہے دیوانہ حضور کا 7واں؟ اس گاؤں کا نام کیا ہے بھائی؟ پیپل سانا. اچھا پیپل سانا، ماشاءاللہ. یہ ہو گئے 6. 7واں کوئی عاشق رسول ہے؟ کوئی دیوانہ ہے جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ کوئی نوجوان، کوئی دیوانہ حضور کا؟ ماشاءاللہ 6 لوگوں نے سنت رکھائی ہے غنی نواز کی نسبت سے. میں سوچ رہا تھا ایک اور آ جائے بس. کچھ ہمارے بھائی ہیں نا، وہ داڑھی منڈا کے بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جوانی واپس آئے گی. نہیں، بیل کے سینگ کاٹنے سے آدمی بچڑا نہیں بنتا ہے، بچڑا بیل کا بیل ہی رہتا ہے. آؤ سبحان اللہ. یہ 7 ہو گئے. اچھا نوجوان زیادہ کھڑے ہیں دیکھو، حالانکہ کافی پرانے داڑھی چھوٹی کرے میں ہوں گے مگر یہ اٹھ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ آدمی جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا دل بھی گنہگار اتنا ہی پرانا ہوتا ہے. آدمی جتنا نیا اتنا دل اس کا نیا. اب انہیں 2-3 باتیں اثر کریں تو ماشاءاللہ داڑھی رکھانے کے لیے آ گئے. کافی پرانے لوگ بیچارے اپنی عمریں چھپا رہے ہیں. کوئی عاشق رسول اور ہو؟ 7 تو ہو گئے. 8واں سوچ رہا تھا میں. تو میں مدینے جا رہا ہوں، آپ سب کا سلام پیش کروں گا حضور کی بارگاہ میں، مگر کوئی نما اور آ جائے، نما عاشق رسول، کوئی حضور کا دیوانہ، کوئی نوجوان، کوئی بھائی میرا
آؤ بھائی، کل تک جیے تھے بمبئی والوں کی طرح، آج سے جینا شروع کرو مدینے والے کی طرح. ہے کوئی عاشق رسول اور؟ ماشاءاللہ، آؤ آؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ. زیادہ تر خبریں یہ ہیں کہ لوگ اس وجہ سے داڑھی نہیں دکھاتے، اور یار کس چکر میں رہے، دنیا والوں کے چکر. یہ زندگی دنیا والوں کے لیے نہیں ہے. تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. یہ ہو گئے 9. بس 10واں امام حسین کا عاشق جو بھی کھڑا ہوگا وہ امام حسین کا فیض پائے گا، امام علی مقام کا فیض پائے گا. کربلا والے حسین کے نام پر کوئی 10واں عاشق رسول ہو تو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ قبر میں جائے گی سنت ساتھ. 11 ہو گئے. اتنی تیز آنا چاہیے جنت کی طرف، اتنی تیزی دوڑنا چاہیے جتنی تیز یہ دوڑا ہے. یہ بتاؤ جب ان سے میں راضی ہو گیا، میرا دل اتنا خوش ہو گیا، تو پھر میرے سرکار مدینے والے کتنے خوش ہو رہے ہو. 11ویں بھی آپ نے کر لی تو 12ویں کون کرتا ہے یہ بتاؤ مجھے. 12ویں تو آپ ہی کرتے ہو نا. تو چلو ایک آدمی اور آ جائے، چلو 12ویں ہو جائے گی. غوث پاک کی 11ویں ہو گئی، امام حسین کی 10ویں ہو گئی. اب میرے آقا کی 12ویں والا جو کھڑا ہوگا سب سے زیادہ فیض اسے ہی ملے گا. کوئی 12واں ہے، کوئی ایک عاشق رسول اور. بس سبحان اللہ، ایک عاشق رسول اور. آؤ بھائی آ جاؤ. یہ 12 ہو گئے. میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ، میرے ساتھ دوہراؤ انشاءاللہ. یہیں پہ کھڑے رہو. میں وعدہ کرتے ہیں اس محفل میں علماء کے سامنے آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی. میں ذرا دعا کر دوں آپ کے لیے، آپ ذرا آمین کرنا. کریم میرے رحیم، رات کا وقت ہے، بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے، تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. یا اللہ تیرے بندے کھڑے ہوئے ہیں اس رات میں، اس سرد موسم میں تیرے نام پر، انہیں استقامت عطا فرمانا، ان کا ساتھ دینا میرے کریم، انہیں استقامت عطا فرمانا میرے رب. میرے فضل کرنے والے مہربان رب، یتیموں اور مسکینوں کو نوازنے والے، ان کو استقامت عطا فرمانا، ان کا ساتھ دینا مالک، انہیں نیک بنانا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بیٹھ جائے، بیٹھ جائے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو. سبحان اللہ. بھائی جان ہمارے کہہ رہے ہیں میں اتنے لوگوں میں جہیز نہیں لوں گا شادی میں. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا میں ہاتھ چوم لوں گا، میں نے ہاتھ چوم لیے ہیں. سبحان اللہ. ایسے آدمی کے ہاتھ چوم لینے چاہیے جو اس زمانے میں ایسی نیت رکھے. سبحان اللہ. وہ عورت، وہ لڑکی کتنی نصیب والی ہوگی جو ان کے نکاح میں آئے گی. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غریبوں میں سے شادی کرو، شادی کہیں سے بھی کرو مگر جہیز نہ لو. شادی آپ کی مرضی ہے، غریب میں سے کرو امالدار میں، مرضی آپ کی، مگر جہیز نہ مالدار سے لو نہ غریب سے لو. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ایسی شادیوں کے بائیکاٹ کرو جن شادیوں میں ناچ ہو، گیت ڈی جے ہو، بے پردہ عورتیں جائیں. جہاں شادی کا وہ گیٹ ہو نا، گیٹ وہیں دوپٹے رکھ دو. جیسے ہی کوئی عورت آئے بغیر دوپٹے کے، فوراً دوپٹہ کو بہن لو، ذرا دوپٹہ اوڑھ لو. ایک دم ذلیل ہو جائے گی. کیوں دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہہ دینا اس وجہ سے کہ حضور نے فرمایا ہے مسلمان عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے. ابھی وہ بہار کے مکھ منتری نے وہ ایک مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ دیا. ارے بڑا باویلا، مسلمانوں کو بہت برا لگا. اچھا لگنا بھی چاہیے بھائی. اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی تھی، خراب، بہت برا. اس نے ایک مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچنا مطلب سارے مسلمانوں کے، ساری عورتوں کی بے عزتی کر دی. اس نے ساری عورتوں کی بے عزتی کر دی. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نقاب اتارا تو تمہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور تمہارے گھروں تو ایسے ہی اتر گئے، تب تکلیف نہیں ہوتی. جوان جوان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تب تمہیں جوش نہیں آتا؟ بتاؤ بتاؤ یہ ڈوری پالیسی کیوں ہے؟ ہم نے کتنا پردہ کرایا ہے بولو تو. ارے دوسرے نے کھینچا تکلیف ہو گئی، اور جو خود ہی اتار رہا ہے آدمی اپنی بہن کو بیٹی کو، تو وہ اس کے بارے میں کوئی بات ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا بے غیرت کوئی ہے؟ بولو تو صحیح. لہذا اپنے گھروں میں پردے، چونکہ عورتیں جب پردے والی اور قرآن پڑھنے والی نیک رہیں گی تو انشاءاللہ بچیاں بھی ان کی نیک رہیں گی. میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے. آپ سب توبہ کریں، میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ. رات کا وقت ہے، ذرا دل زندہ ہو جائے گا، ایک بار اور پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اصلی مسلمان، میں اسلام ماضی، اسلام زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. اللہ اکبر تکاثر تزرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. دیکھو میں مدرسہ ہے لڑکیوں کا آپ کے یہاں پر، اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں داخل کریں. بچپن کی عمر سے 5 سال کی بچی کو داخل کریں، 12-13 سال پڑھا کے 12-13 سال کی عمر تک اٹھا لیں، مگر پڑھائیں ضرور. ہر بچی کو قرآن پڑھاؤ. یہ دور ہے غیر مسلم چاہتے ہیں کہ تمہاری بچیوں سے دین نکل جائے.
اور تم یہ کوشش کرو کہ ہماری ہر بچی دیندار ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ مجھے معاف کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، علماء کا ساتھ دیں، مدرسے کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے۔